تھوڑی دیر کے لیے نظر ڈال لیجئے فلسطین کے مسلمانوں پر. آج ان کی کنڈیشن کیا ہے؟ آج وہ اس کنڈیشن میں، کل ہمارے اوپر بھی یہ حالات طاری ہو سکتے ہیں. نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں خوف ڈال کر بھی آزمائیں گے. وَالْجُوعِ، بھوکا اور پیاسا رکھ کر بھی ہم تمہارا امتحان لیں گے. ایسے حالات ہم پیدا کر دیں گے، صبح کھا لو گے تو شام کو نہیں ملے گا، اور شام کو کھا لو گے تو صبح نہیں ملے گا. تھوڑی دیر کے لیے نظر ڈال لیجئے فلسطین کے مسلمانوں پر. آج ان کی کنڈیشن کیا ہے؟ آج وہ اس کنڈیشن میں، کل ہمارے اوپر بھی یہ حالات طاری ہو سکتے ہیں. اللہ نے اس طرف بھی اشارہ کیا کہ مسلمانوں ہم تمہیں بھوکا پیاسا رکھ کر بھی آزمائیں گے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مالوں میں نقصان پہنچا کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے. بہت پیسہ، بہت دولت، اچانک بیٹے کو کینسر ہو گیا، لاکھوں روپیہ بیٹے کے علاج میں چلا گیا. اب زمین بک گئی، جائیداد بک گئی، سونا چاندی بک گیا، سب کچھ بک گیا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہم تمہارے مالوں میں نقصان پہنچا کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے. وَالْأَنفُسِ، تمہاری جانیں لے کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے. تمہارے بیوی کی، تمہارے بچوں کی، تمہارے عزیز اور اقارب، اعزہ اور اقارب، کسی کی بھی ہم جان لے کر. وَالْأَنفُسِ، جانیں لے کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے. وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے پھلوں کو برباد کر کے، تمہاری کھیتیاں باڑیاں برباد کر کے، تمہارے اناج، تمہارے غلے برباد کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے. ان پانچوں چیزوں کو پھر سے سنیے. ہم تمہیں خوف ڈال کر بھی آزمائیں گے، ہم تمہیں بھوکا پیاسا رکھ کر بھی آزمائیں گے، ہم تمہارے مالوں میں نقصان پہنچا کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہاری جانیں لے کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہاری کھیتی باڑی، اناج، غلہ، پھل فروٹ برباد کر کے بھی، تمہارا کاروبار برباد کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام مصیبتوں میں میرے جو بندے صبر کر لیں ان کو خوشخبری سنا دو. مفسرین کا اتفاق ہے، ان کو جنت کی خوشخبری سنا دو، ان کو جنت کا، آپ ایک بہترین جنت کی خبر دے دیجئے ان کو کہ صبر کرنے والوں کے لیے جنت ہے. ان تمام مصیبتوں میں میرے جو بندے صبر کر لیں، اور صبر کا مطلب میرا دامن نہ چھوڑیں، توحید نہ چھوڑیں. یہ ساری مصیبتیں میری تقدیر میں لکھی تھی، اللہ کی طرف سے ہیں، ہمیں ملی ہیں. ان تمام مصیبتوں میں جو میرے بندے میری توحید کو نہ چھوڑیں، میرا دامن نہ چھوڑیں، ان کو خوشخبری سنا دیجیے. اور آگے ایک بہت قیمتی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ایک دعا بتائی جا رہی ہے. الذین اذا اصابتہم مصیبہ، اور اے مومنوں، یعنی یہی الذین، وہ مسلمان جن کو آزمایا جا رہا ہے. الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جن کو مصیبت پہنچتی ہے، جن کے پاس دکھ آتا ہے، درد آتا ہے، غموں کے پہاڑ جن کے اوپر توڑے جاتے ہیں، ٹوٹ جائیں، پریشان ہو دکھ درد میں، تو ان کی زبان سے یہ نکلتا نہیں، وہ صبر بھی کرتے ہیں، اور اپنے زبان سے وہ یہ جملہ ادا کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ، ہم سب اللہ ہی کی ملکیت ہیں، و انا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. ان تمام مصیبتوں میں جو بندے صبر کرتے ہیں وہ، اور صبر کرنے کے بعد ہر مصیبت جو بھی ان کے اوپر آتی ہے اس میں بھی اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں
یہ سب مصیبتیں اللہ کی طرف سے ٹھیک ہے آئی ہیں، میں صبر کروں گا، ہم سب اللہ ہی کی تو ملکیت ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ دعا بھی بتائی ہے کہ مومن وہ ہیں. ان تمام مصیبتوں میں ساری مصیبتوں کا ذکر ایک ایک کر کے ہر ایک کا خلاصہ اس جمعے کے مختصر سے خطبے میں نہیں کیا جا سکتا ہے. ان تمام مصیبتوں میں جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ ہے موت. 4 بیٹیوں کے بعد آپ کو ایک بیٹا ملا، کتنی محبت ہوگی. اور پھر وہ بیٹا آپ کا بیمار ہو جائے، ڈاکٹر کے ہاتھ پیر پکڑ لیں گے، ڈاکٹر صاحب پیسے کی فکر مت کیجیے، ہمارے بچے کو بچا لیجیے، اور پھر اس بچے کا انتقال ہو جائے. غور کیجیے آپ، اولاد چاہے وہ بیٹا ہو بیٹی، انتقال کا دکھ تو ہوتا ہی ہے. خود یہ دکھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوا. آپ کا بیٹا عبداللہ انتقال کر گیا تو دکھ ہوا، آپ کا بیٹا قاسم انتقال کر گیا تو دکھ ہوا، اور آپ کا بیٹا ابراہیم جب انتقال کر گیا تو دکھ ہوا. ابراہیم کے انتقال پر تو باقاعدہ آپ نے یہ جملے اپنی زبان سے ادا کیے تھے، ان العین تدمع والقلب یحزن، تیری جدائی سے میری آنکھیں اشکبار ہیں اور دل غمگین ہے. ولا نقول الا ما يرضى ربنا، لیکن ہم اپنی زبان سے ایسے جملے ادا نہیں کریں گے جس سے میرا رب ناراض ہو جائے، جس سے میرا مولا ناراض ہو جائے، جس سے میرا پروردگار ناراض ہو جائے. ہم اپنی زبان سے ایسے جملے ادا نہیں کریں گے. وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ، لیکن تیری جدائی سے اے ابراہیم میں غمگین ضرور ہوں، مجھے دکھ ضرور ہوا ہے. حضرت ابو سلمہ، بخاری کی روایت، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ام سلمہ راویہ تو ام سلمہ ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ میرے شوہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس مجلس میں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت اور پریشانی کی ایک دعا بتلائی جس کو میرے شوہر نے یاد کر لیا، اور پھر جب گھر پہ آئے تو انہوں نے یہ دعا مجھے بتائی، میں نے بھی اس دعا کو یاد کر لیا. ام سلمہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر جب ابو سلمہ نبی اکرم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت کی اور غم کی ایک دعا بتائی کہ لوگوں جب تمہارے اوپر مصیبت آئے، غم کا پہاڑ ٹوٹ جائے تو تم یہ دعا پڑھا کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس کے بعد ایک جملہ اور، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اور اس کے بعد اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہ میرے اوپر جو یہ مصیبت کا پہاڑ ٹوٹا ہے اس میں تو مجھے بہترین اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور مجھے اس سے بہتر چیز عطا فرما جو تو نے مجھ سے چھینی ہے، جو تو نے مجھ سے چیز چھینی ہے اس سے بہتر چیز تو مجھے عطا فرما. ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب لیٹ ہو کر دیر سے تاخیر سے میرے شوہر گھر پہ آئے تو میں نے پوچھا جتنی تاخیر کیسے ہو گئی. میں نے کہا، ابو سلمہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے جواب دیا، آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درس دینے لگے اور میں نے اس درس میں جو دعا سکھلائی میں نے اس دعا کو یاد کر لیا. ام سلمہ کہتی ہیں کہ وہ دعا ہمیں نہیں بتائیں گے جو اللہ کے رسول نے آپ سب مردوں کو بتائی ہے؟ تو ابو سلمہ نے کہا کیوں نہیں. وہ دعا بتائی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. ام سلمہ کہتی ہیں میں نے اس دعا کو یاد کر لیا. پھر کچھ عرصہ گزر گیا اور ایک دن مصیبت کا پہاڑ میرے اوپر ہی ٹوٹ گیا. میرے شوہر کسی سفر میں گئے ہوئے تھے، اور وہیں ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور اسی سفر میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے. انتقال کی خبر جب مجھ تک پہنچی، غم کا یہ پہاڑ جب میرے اوپر ٹوٹا
اور میں نے اپنے شوہر کے انتقال کی جب خبر سنی تو میری زبان سے یہی جملہ نکلا، یہی دعا نکلی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ام سلمہ کا بیان ہے، میرے شوہر کو لایا گیا، تجہیز و تکفین ہوئی، ان کو دفنا دیا گیا، میری عدت چلنے لگی، اور اس کے بعد جب بھی مجھے عدت کے دوران اپنے شوہر کی یاد آتی تو میں یہی دعا پڑھتی رہتی، انا